أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر وہ شخص جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند اور خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب
ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں اے رمضان کچھ
نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، اسی آہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو نہ بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ تمہیں، سال آئندہ شاہ تمہیں، کرنا عطار پر یہ کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم۔ اور پلک جھپکتے ہی رمضان چلا گیا۔ کیا کیا سوچا تھا ہمیشہ کی طرح،
یہ عبادت کریں گے، وہ نیکی کریں گے، لیکن ہاتھ سے ریت کی طرح جیسے پھسلتا ہے نا، ایسے پھسلا ہے رمضان۔ ابھی بھی چند ساعتیں باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے، اپنی بخشش کروائیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ کل کا دن، کل کی رات بہت تکلیف دہ رات تھی، خاص کر اگر کراچی والوں کے لیے دیکھا جائے تو۔ ابر رحمت تو برسا، مگر اس میں کس کا قصور ہے؟ ان لوگوں کا کہ جن کو موسم کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن پھر بھی وہ گھروں سے نکلے، شاید کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، یا ہمارے ان اداروں کا کہ جن کو حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے تھیں، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان تھا یا کوئی آزمائش تھی۔ بہت تباہی ہوئی کل، یقین مانے میں لیٹی ہوں اور لیٹے لیٹے میں سو گئی، اور میری جب آنکھ کھلی ہے تو میرے گھر کی دیواروں پہ جو اتنے بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ پوری دیوار نہیں ہے، وہ شیشے ہیں خالی، اور وہ ڈبل جو شیشے ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں، وہ والے جو ہے وہ گلاسز لگے ہوئے ہیں، ان کی ایسی آواز تھی اور دروازوں میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے لگا کہ خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا ہے۔ اور سوتے میں میرے خیال میں مجھے 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اور میری جیسی آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ اس قدر تیز طوفانی بارش تھی۔ جلدی سے جا کے جنت نے مجھے کہا بلیاں اندر کرنی ہے، ہم نے بلیاں اندر کی، اور ہم نے جب باہر دیکھا تو جو درخت تھے وہ تقریباً جھک چکے تھے پورے، اور جو بجلی کی تاریں تھیں وہ ایسے ایسے ہل رہی تھیں، اور کھمبے جو ہیں وہ ایسے ایسے ہل رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے سب کچھ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جب بعد میں ویڈیوز آئیں، کہیں پہ عید میلہ لگا ہوا تھا، کوئی کامنس کا کہیں کچھ لگا ہوا تھا، وہاں کے جو حالات ہم نے دیکھے، تمام لوگوں نے شاید پورا مہینہ اس کی تیاریاں کی ہوں گی، اور وہاں پہ کافی لوگ جمع تھے، بچے، بوڑھے، جوان، خاص کر یوتھ کے لوگ ہمارے وہاں پر موجود تھے جن کے سٹالز لگے ہوئے تھے۔ ایک ایک چیز اڑ گئی، ختم ہو گئی، کرسیاں روڈوں پہ بکھر گئیں، درخت گر گئے، بڑے بڑے درخت، ایسے ایسے درخت جہاں ہم ایک شوٹ کرتے تھے زمزمہ پہ، اتنا کوئی پرانا درخت تھا، وہ اتنا بھاری درخت وہ گر گیا، درخت کے نیچے لوگ آ گئے، دیواریں گر گئیں، لوگ گر کے دیواروں کے نیچے دب کے مر گئے، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے بل بورڈز تھے وہ گرے ہیں، ان کے نیچے آ کے لوگ مرے ہیں، لوگوں کی چیزیں تباہ ہو گئیں، جانی نقصان جو ہوا وہ الگ، لیکن مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ 19 سے 25 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انتقال فرما گئے، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کل کے کیا کریں، کس طرح لوگوں کی مدد کریں، کس طرح ہم روڈ پر جائیں، کیا کریں، کیسے بچے ہوئے جو لوگ بچنا چاہ رہے ہیں، جو دبے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے نکالیں۔ کچھ نہ ہو پایا کسی سے، کیونکہ بارش ایسی طوفانی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں بہت غصے میں ہے ہوا، اتنے غصے میں ہوا تھی، چاروں طرف سے ہوا تھی، ایک خوف تھا، بجلی ایسے کڑک رہی تھی، ایسے آوازیں آ رہی تھیں کہ بس دل دہل رہا تھا۔ یہ مناظر ہم نے پاکستان سے باہر تو بہت دیکھے ہیں، امریکہ میں اتنی شدید بارش ہوتی ہے، اور ایک دو دفعہ تو بجلی ہماری گاڑی پہ بھی آ کے گری، لیکن پاکستان میں کراچی میں ایک دم اچانک بے موسم اچانک بارش ہو جانا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے کل۔ بہت دل تڑپ رہا تھا کہ اپنے شہر کے لوگوں کے لیے نکلیں، ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، لیکن کیسے نکل پاتے، کیا کر پاتے۔ جتنے لوگ کر سکتے تھے انہوں نے بیچاروں نے کوشش کی،
بچے، بوڑھے، جوان، بس سب کی لکھی تھی جن کی موتیں. اور زخمی کتنے لوگ ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر کی چھتیں اڑ گئیں، لوگوں کی چھتیں گر گئیں، لوگوں کا اتنا نقصان ہوا ہے. خاص کر وہ جو بازار لگتے ہیں، بدھ بازار اور اس ٹائپ کے جو بازار ہوتے ہیں، ان کا حال دیکھیں کیا ہوا. طارق روڈ پہ لوگوں نے، بیچاروں نے، جو ٹھیلے لگاتے ہیں اپنے چوڑیاں، جیولری، کپڑے، ان کا کیا حال ہوا. پھل والے، فروٹ والے، مطلب سبزی والے، ہر بندہ بھاگ رہا تھا، اپنی چیزیں چھوڑ چھوڑ کے اپنی جان بچا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے لوگوں پر، خاص کر کراچی پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے. نہ جانے کیوں یہ ہوا. عید سے چند گھنٹوں پہلے لوگوں کی عید جو ہے، جنہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، ان کی عیدیں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں. کیسے منائیں گے وہ لوگ عید کے جن کے گھروں میں ماتم ہوگا، کہ جو زخمی ہوں گے، کہ جن کا سب مال ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، لٹ گیا. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کریں. اپنا دل نکال کے رکھ دیں، اپنی جان نکال کے رکھ دیں. جتنے لوگ تھے جن کو میں جانتی تھی جو ادھر کام کرتے ہیں، ان سب کو میں نے کالز کی. کچھ دوست تھے، کچھ رشتہ دار تھے، کچھ ملنے والے تھے. میں نے کہا بھائی گھر مت جانا، جو بائکس پر ہو، گاڑی میں ہو، میرے گھر آ جاؤ، میرا گھر کھلا ہے. اپنے گھروں کو مت نکلنا اس وقت. سمجھ نہیں آتا انسان کیا کرے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے. میرا تو دل بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح میں نکل کے لوگوں کی ہیلپ کروں. لیکن کیسے؟ اپنے گھر کے باہر نکلو تو آگے پانی جمع ہوا ہے، نہ گاڑی جا سکتی ہے، نہ بائک جا سکتی ہے، نہ پیدل جا سکتے ہیں. کریں تو کیا کریں؟ اور کل کے جو حالات تھے، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر ایسے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ایسا منظر پیش کر رہے ہیں، افراتفری، لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے. پوری دنیا جب اس ایک میدان میں سمٹ آئے گی، وہ دن جب ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی، اولاد ماں کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائی کو نہیں پہچانے گی. ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوگی. یہ تو چند گھنٹے تھے جنہوں نے ایسی تباہی مچائی ہے، ایسی افراتفری. تو وہ تو پھر قیامت کے بعد حشر کا میدان ہوگا کہ جب لوگ اپنے قبروں سے نکل کے مردے باہر آئیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے پتنگے. ہر انسان پریشان ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوبا ہوا. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیا وقت ہوگا وہ. یہ وقت تو چلو گزر ہی گیا، وہ تو وقت تھم جائے گا، گزرے گا نہیں جب تک کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، جب تک کہ ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے. لوگ پریشان ہوں گے. کسی کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، جن کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے وہ پریشان ہوں گے. 3 طرح کے لوگ ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، اور ایک وہ لوگ جو سب سے آگے ہوں گے، جو اللہ کے نیک انبیاء کرام، بزرگان دین، اصحاب کرام. اور وہ لوگ جن کے اعمال کا پلڑا سب سے ہلکا ہوگا، سب سے زیادہ چیختے چلاتے پریشان گھوم رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم کو تھوڑا سا وقت اور مل جاتا. یہی تھوڑا سا وقت، ابھی بھی تھوڑا وقت بچا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت قریب سے سنتے ہیں. ویسے تو اللہ ہماری شہرک کے بھی قریب ہے، لیکن رمضان میں اس کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں. اور جیسے کہ ابھی احمد بھائی شعر پڑھ رہے تھے کہ محشر میں ہم کو بچانا، تو یہ رمضان جو ہے، اس کی عبادتیں جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت جو ہے، صرف وہی ہم کو بچائے گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی حوض کوثر سے ہماری پیاس بجھائیں گے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن کی پیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کے پانی سے بچائے. وہ پیاس بجھانے والا دن. پھر پل صراط پہ جب چلنا ہوگا، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. کچھ لوگ تو ایسے بجلی کی طرح چلے جائیں گے، کچھ لوگ
اونٹوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے، اور کچھ سیدھے نارے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو، جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں، جو پل صراط پہ چاہے رینگتے ہوئے ہی جائیں، گرتے پڑتے ہی جائیں، لیکن کراس کر جائے اس کو۔ دنیا کی مصروفیات، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے کام ہم پر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن قیامت بھی آئے گی، یا ایک دن ہم قبر میں بھی جائیں گے، اور ایک دن پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ دن کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کیا تم اس دن کو جھٹلاتے ہو؟ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ انسان نے دنیا میں جو کمایا اس کا بدلہ ملے گا۔ ہاں، اگر اچھے اعمال کمائے ہیں تو ان کا ضرور بدلہ ملے گا، لیکن صرف زندگی گزارنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہے کہ نہیں۔ تو ڈرے اس وقت سے کہ جب ہمیں ایسی آگ میں جھونکا جائے گا جو کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کل جو حالات دیکھے، یا جو دنیا میں جتنی آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دنیا بھر میں جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کہتے ہیں نا، وہ ٹیزر بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا ہم ٹریلر آتا ہے ایک فلم کا، وہ بھی نہیں ہے جو اس دن حال ہوگا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم قیامت سے پہلے مر جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ ہم وہ چیز نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ بتایا گیا کہ قبر سے مردے اٹھ کر آئیں گے، ہر بندہ وہاں پر موجود ہوگا۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ میدان دیکھا ہے ہم نے، جس کو حشر کا میدان کہا جائے گا، اور اتنے سے میدان میں پوری دنیا آ جائے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر وہ رحم اور شفاعت فرمائیں گے کہ ہم بھی جنت دیکھ سکیں گے، یا جنت کی ہوا کے جھونکے سے محسوس کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ کچھ بھی کریں، لیکن ہر چیز میں نیت ضرور رکھیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم جو کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، عیادت کرتے ہیں لوگوں کی، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، کیا ہم اس میں نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک نیت بھی نہیں، ہماری سوچوں سے دور ہوتی ہے، نیت بھی ہماری سوچوں سے دور ہوتی ہے۔ ہم اتنے دنیا میں اپنی بھی بات کروں کہ ہم اتنے دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نیت ہی نہیں کر پاتے کہ اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بس دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس رمضان ہم نے جو کوشش کی ہے، چاہے ہم نے نیکی کمانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنی نیکی کمانے کے لیے جو اعمال کیے ہیں، ہم نے حق بات، اچھی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ کوشش قبول فرمائے، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کوئی ایک شخص اپنا لے اور اس کا صدقہ جاریہ ہمیں مل جائے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے اس ٹرانسمیشن کا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو
دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل سے گزر جائے گا وجد کر کے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے.